اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں جماعت کے لیے ہمارا موضوع ڈاکٹر سر محمد اقبال کی نظم ایک آرزو ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر دیا تھا آف لائن لیکچر، اس میں بھی ہم نے اس نظم کے کچھ بند پڑھے تھے، تو آج اسی نظم کا اگلا بند ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ خون میرے دیرو حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ تو اب میں اس کی تشریح کروں، آپ دھیان رکھنا۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، تھوڑا میں آپ کو اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پوری نظم ہے یہ منظر کشی کی ایک بہترین مثال ہے۔ جس طرح قدرتی مناظر کا علامہ اقبال نے اس نظم میں خاکہ کھینچا ہے، جو منظر کشی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ اپنی مثال آف ہے۔ تو اسی طرح اسی منظر کشی کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ جب سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے تو افق پر ایک سرخی چھا جاتی ہے، وہ سرخی اس کو تشبیہ دی ہے مہندی سے۔ جب مہندی سوکھتی ہے، اس کے بعد جب ہاتھ ہم صاف کرتے ہیں تو اس مہندی کا رنگ، اور جب سورج ڈوبنے کو تیار ہوتا ہے تو افق پر ایک سرخی پھیلتی ہے، تو جیسے کہ اس کو سجایا ہے، جیسے کہ اس کو مہندی لگائی ہے قدرت نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہندی لگائی ہے۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو جب وہ مہندی سے سجاتا ہے، یعنی جب سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے تو اس وقت افق میں جو سرخی پھیلتی ہے وہ مہندی کے مانند ہوتی ہے۔ تو جب سورج ڈوبتا ہے اور شام کی دلہن کو جس طرح وہ سجاتا ہے، مہندی لگاتا ہے، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، تو جو پھول ہوتے ہیں وہ بھی اسی سرخی سے، وہ بھی سنہری لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں، وہ بھی یہ سنہری لباس پہنتے ہیں، یعنی کہ پھولوں پر جب یہ سرخی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھولوں نے بھی سنہری لباس پہن رکھا ہے۔ یہ منظر کشی ہے، قدرت کے مناظر کو یہاں پہ بیان کرتا ہے علامہ اقبال۔ اور پھر آگے، راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جس دم، رات کے چلنے والے مسافر، جب رات کو مسافر چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف، جو مسافر رواں دواں رہتے ہیں، تو جب وہ تھک جاتے ہیں تو علامہ اقبال کیا کہتا ہے، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، جو میری جھونپڑی میں جو چھوٹا موٹا جو دیا وہاں پہ جلتا ہے، وہ اس دیے کی روشنی سے یہ مسافر جو بیچارے تھکے ہیں، اپنی منزل کی طرف جاتے جاتے جب وہ تھکان محسوس کرتے ہیں، تو جب اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف نظر آتا ہے ان کو، تو جو یہ میرا جھونپڑی میں یہ چراغ، یہ جو ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، تو اس کی روشنی کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک نئی امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ تازہ دم ہو کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کو اس نظم کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جو الزام دیے ہیں کہ اس میں یہ تو بھاگتا ہے زندگی سے، زندگی جدوجہد کا نام ہے، تو لیکن اقبال نے یہاں جدوجہد کا دامن چھوڑا نہیں ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں ہے، اس کو اس جھونپڑی میں رہ کر بھی ان مسافروں جو اپنی منزل کی طرح رواں دواں ہے، جنہوں نے جمود کو توڑا ہے، جو ایک انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جب وہ تھک ہار کے بیٹھیں تو وہاں پہ بھی اقبال نے ان کی امید کا ایک چراغ روشن کیا ہے جھونپڑی میں۔ وہاں بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے وطن کے لوگ، یہ مسافر، یہ اس جھونپڑی میں اس دیے کو دیکھ کر، اس کی روشنی کو دیکھ کر، تو ان کو
ایک جوش، ایک نئے ولولے کے ساتھ یہ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس الزام کو مسترد کرتے ہیں کہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں یہ جو ایک انسان جو زندگی کی جدوجہد سے تنگ آ کر اور جو زندگی کی جدوجہد کو چھوڑ کر جو اونچ نیچ، جو یہ نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ سے، زندگی کے اتار چڑھاؤ اور زندگی کے مختلف موڑ سے جو ڈر کے بھاگے، تو وہ کیا کوئی انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھی جھونپڑی میں رہ کر بھی علامہ اقبال غور و فکر کرتا ہے کہ کس طرح میرے وطن کے لوگ جاگ جائیں اور کس طرح ان میں وہ جمود کس طرح ان میں ٹوٹ جائے اور وہ کس طرح اپنی منزل کی طرف کس طرح وہ جاگیں گے اور اپنے بلند و بالا اور عظیم مقصد کی طرف اور اپنی منزل کی طرف کس طرح وہ رواں دواں رہیں گے اور کس طرح وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو کس طرح وہ نیند کی غفلت سے کس طرح وہ جاگیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن، پچھلے پہر میں جب کوئل کوکو کرتا ہے تو کہتا ہے میرے لیے وہی موزن ہے۔ موزن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، موزن سے مراد ہے اذان دینے والا، اذان دینے والا۔ کہتا ہے کہ بس اب میں یہ اذان جو مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، اس اذان سے نہیں بلکہ میرے لیے وہاں پہ اذان کوئل کی کوکو میرے لیے اذان کا کام کرے گی۔ میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ میں اس کا ساتھی بنوں گا اور وہ میری ساتھی بنے گی۔ تو مطلب ساتھی بننے کا کیا ہے؟ یعنی کہ میں بھی یاد الہی میں مصروف رہوں اور وہ بھی یاد الہی میں مصروف رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دست و دعا ہو جائے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہوں اور اپنی قوم کی حالت زار پر آنسو بہاؤں اور اپنی قوم کی تقدیر اپنے آنسو سے سنور سکوں۔ تو وہ اس میں میری ہمنوا ہو، میری ہمنوا سے مراد وہ اس میں میرا ساتھ دے، یعنی کہ میں اس کا ساتھی بنوں اور وہ میرا ساتھی بنے۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، یہاں پہ اس نے احسان، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ کہتا ہے کہ میں اب مندر کی گھنٹی اور مسجد کی اذان اب میں اس سے نہیں جاگنا چاہتا ہوں، بلکہ جب یہ گھنٹی بجاتا ہے مندر میں مندر کا پجاری جب گھنٹی بجاتا ہے تو لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے تو لوگوں کو بلاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہتا ہے نہیں، میں اب ان کے احسان سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ان میں اب وہ اثر نہیں رہا ہے، روحی بلالی نہ رہی، روحی بلالی اس میں اب موجود نہیں ہے، لہذا روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، کہ جو میری جھونپڑی کا روزن ہے، جو میری جھونپڑی کا روزن جو اس کا سراغ ہے، تو اس سراغ سے ہی اس روشن دان سے ہی مجھ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبح ہو گئی، اب تو نماز کا وقت ہے، اور میرے اس روشن دان سے ہی، جھونپڑی کے روشن دان سے ہی مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اب تو جاگنا ہے، صبح ہوئی اور یاد الہی میں مصروف رہنا ہے۔ تو آگے، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، کیا بات کہی ہے، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میرا دعا ہو۔ اے اللہ، جس وقت جب شبنم رات کے وقت صبح سویرے جب شبنم گرتی ہے پھولوں پر تو وہ پھولوں کو وضو بناتی ہے، یعنی کہ شبنم پھولوں کو پاک کرتی ہے، شبنم کے قطرے یہ پھولوں کو پاک کرتی ہے۔ اسی طرح جس وقت یہ شبنم پھولوں پر پڑتی ہے، یہ اوس جب پھولوں پہ پڑتی ہے اور ان کا وضو بناتی ہے، ان کو صاف کرتی ہے، ان کو پاک کرتی ہے، اے اللہ، میرے دل کی غلاظت، میرے دل کی گندگی، میرے روح کو صاف کرنے کے لیے مجھے کیا ہونا چاہیے؟ اس وقت رونا میرا وضو ہو۔ جس طرح شبنم کے قطروں سے پھول پاکی حاصل کرتے ہیں،
اسی طرح جب میری آنسو سے جو آنسو بہیں گے تو ان آنسو سے میرا وضو ہونا چاہیے، یعنی کہ میرے روح کی پاکی، میرے دل کی پاکی ان آنسو سے حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان آنسو بہاتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس سے اس کی روح، اس کا دل اس سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور نالا میرا دعا ہو، اور اس وقت جو گریا، جو نالا میرے دل سے نکلے، جو فریاد میرے دل سے نکلے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں دعا کے طور اس کو قبولیت کا شرف بخش۔ پھر دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ اقبال کو جو الزام لگا ہے کہ اس میں وہ ایک فعال کردار نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ زندگی کشمکش سے بھاگنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ شعر اس کی دلیل ہے۔ دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسو، میں اپنے وطن کی بے حسی، میں اپنے وطن کی غفلت پر دل کھول کر آنسو بہانا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کس طرح یہ میرے وطن کے لوگ جاگ جائیں گے، کس طرح یہ اپنی تقدیر کو سنواریں گے، کس طرح یہ ایک انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو، جو ہماری امید، اللہ بچائے، جو ہماری امید ٹوٹنے پہ آئی ہے، تو سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو، یہ امید کا پودا جو ہے، یہ امید کا سرسبز بوٹا جو ہے، یہ امید کا ہرا ہرا سرسبز بوٹا جو ہے، تو جو میں آنسو بہاؤں ان آنسو سے اس پودے کی، یہ امید کا پودا جو ہے، میرے آنسو سے اس کی آبیاری ہونی چاہیے۔ جو میں آنسو بہاؤں اپنی قوم کی تقدیر کو سنورنے کے خاطر، اپنی قوم کو غفلت سے نکالنے کے خاطر، اے اللہ جو میں آنسو بہاؤں، جو میرے دل سے نالا نکلے گا، تو اور جو میں آنسو بہاؤں تو میرے وطن کی امید کا جو بوٹا ہے، وہ اس کو میرے آنسو سے اس کو پانی ملنا چاہیے، اس کی سیرابی ہونی چاہیے، میرے آنسو سے اس کی سیرابی ہونی چاہیے، تاکہ وہ سرسبز رہے، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ تو اس طرح سے علامہ اقبال کے اس نظم ایک آرزو کے ہم نے ایک دو بند اور پڑھے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یا اس میں ایک دو اشعار باقی ہے، تو اس نظم کو ہم یہاں پہ ہی اختتام کرتے ہیں۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، اور جب میں آنسو بہاؤں، یہ خاموشی، یہ جمود، یہ خاموشی جو ہے، یہ خاموشی کا یہ ماحول بدلنا چاہیے، یہ ٹوٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اتنے بلند نالے ہونے چاہیے جب میں آنسو بہاؤں، میرے ساتھ جو پڑوس میں جو بھی چیز ہے، کہ ہر چیز سے نالے اٹھنے چاہیے، تاروں کے قافلے کو میری صدا گرا ہو، گرا سے مراد ہے گنتی، پھر سفر کے لیے اٹھتا ہے تو گھنٹی ایک قسم کی جلس بجائی جاتی ہے، جلس سے مراد ہے گھنٹی، تو ایک یہ آواز میرے دل سے جو نالا نکلے، یہ بلند نالے یہ تاروں تک پہنچنے چاہیے، تاکہ تارے بھی ہمارا ساتھ دیں، ہماری قوم کی تقدیر کو سنورنے میں ہر ایک جڑ جائے۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، اے اللہ جو رلانا مجھ کو آپ نے سکھایا ہے، یعنی کہ جس عظیم مقصد کے لیے، جس عظیم مقصد کو پیش نظر رکھ کر میں نے آنسو بہائے، اے اللہ ہر درد مند جو دل بھی درد رکھتا ہے انسانیت کا، ذرا پر بھی جس دل میں انسانیت کا درد ہے، اے اللہ ہر ایک کو یہ رونا سکھا دے۔ بے ہوش جو پڑے ہیں